نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی الامام الرابع علی بن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے سورہ مبارکہ طور کی آیت نمبر 56، مشہور و معروف آیت شریفہ، کل بھی اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش ہوئی، اور چونکہ یہ 25 محرم الحرام ہمارے آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا اسی حوالے سے آج بھی آپ کے سامنے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں کچھ باتیں۔ اعلان قدرت ہے کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور اگر ہم اس سے قبل کی آیت میں غور کریں، پہلی آیت میں اعلان ہے کہ وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کی یاد دہانی کرتے رہو، اس لیے کہ یاد دہانی، یاد دلاتے رہنا مومنین کے لیے فائدہ مند ہوا کرتی ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد پھر اعلان ہو رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
آپ اگر غور کیجئے، ایک جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یاد دلاتے رہو، اور فوراً یہ جملہ کہا جا رہا ہے شاید یہ پیغام ہو کہ انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ تصور ہونا چاہیے، ہر وقت انسان کو یہ احساس رہنا چاہیے، ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہماری خلقت عبادت کے لیے ہوئی ہے، ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم عبادت الہی بجا لیں۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی مرضی معبود کے مطابق گزار دی جائے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کی مرضی کے مطابق ہو، انسان کا ہر کام اس کی خوشنودی کے مطابق ہو، انسان کوئی بھی عمل انجام دے رہا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر مومن، اور اصل میں مومن کی جو پہچان ہے کہ مومن کیس یعنی چالاک ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن اپنی چالاکی سے اپنی پوری زندگی کے ہر کام کو عبادت بنا سکتا ہے، اپنے ہر قدم کو عبادت میں شمار کروا سکتا ہے، شرط ہے کہ اس کی نیت ہو۔ کل میں نے بعض اشارات بھی کیے تھے کہ صرف انسان نیت کر رہے اللہ کے خوشنودی کی، اللہ کی قربت کی، اللہ کے لیے، تو اس کا عام کام جو ہماری نگاہوں میں دنیاوی کام ہوا کرتا ہے وہی عبادت بن جاتا ہے۔ اور خود اس کا عبادت بن جانا ہر عمل کا اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہ الہی میں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی خاص عمل مقصود نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آل محمد نے جو طریقہ بیان کیا اس طریقے سے ہمیں عمل کرنا واجب ہے، اس طریقے کو اپنانا واجب ہے، لیکن عبادت کا مفہوم اللہ کا اس عمل کی جانب متوجہ کرنا نہیں، بلکہ اصل اس کی مرضی کو انسان بجا لائے، یہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر جس امام کا تذکرہ ہے، ہم غور کریں کہ چوتھے امام جیسی ذات جس نے عبادت کو اپنے کمال تک پہنچایا ہو، جس نے عبادت کو دنیا کے سامنے اس انداز سے پیش کیا ہو، اگر آج ہمیں عبادت کرنا ہے تو ایسی شخصیتوں کو اور ایسے کردار کو اور ایسے افراد کو سامنے رکھنا پڑے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس انداز سے عبادت کی جاتی ہے۔ ہم ان افراد کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، تب معلوم ہوگا کہ ہاں اللہ کے آگے کیسے جھکا جاتا ہے۔ اور آل محمد نے یہی ہمارے سامنے تصور پیش کیا ہے۔ اور پھر آل محمد جیسی شخصیتوں سے راستے کو اختیار کر لینا، اور آل محمد جیسی شخصیتوں کے راستے پر چلا جانا، اور آل محمد کے راستے کو اختیار کر لینا خود انسان کے بس میں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کل میں نے اشارہ کیا تھا، در حقیقت اگر اس راستے پر انسان آ جائے، ان کو اپنا پیشوا بنا لے، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لے، ان کو اپنا رہنما بنا لے، تو یہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اللہ کی توفیق ہوا کرتی ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ آل محمد کے راستے پر چلا کرتا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ آل محمد کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ آل محمد کو رہنما بنایا کرتا ہے۔ اگر کسی چیز میں ہم نے آل محمد کو اپنا آئیڈیل و نمونہ عمل بنایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس راستے پر چلنے کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر شکر الہی بجا لائیں کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ ان کے راستے پر چلا دیا۔ اس لیے کہ اصل چیز انسان کے اندر صلاحیت کا ہونا ہوتا ہے، اور جیسی جیسی صلاحیت ہوتی ہے ویسے ویسا انسان آل محمد سے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ اور ہمارے اصل حکم یہی ہے کہ انسان یہ کوشش کرے، اگر کسی حد تک اللہ نے اس لائق سمجھا ہے تو اسی صلاحیت کو انسان اور بڑھاتا رہے، اسی صلاحیت کے سلسلے میں کوششیں کرتا رہے کہ یہ صلاحیت بڑھتی رہیں، تاکہ آل محمد کے جو اثرات ہیں، ان کی جانب سے جو فائدے ہیں، ان کی جانب سے جو چیزیں عطا ہو رہی وہ ہم کو بھی حاصل ہوتی چلی جائیں۔ اس لیے کہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کا قانون یہی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز کہیں پر آئے، جتنی چیز اہم ہوتی ہے، جس جگہ پر آ رہی ہے اس جگہ کا اہم ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ کبھی بھی کوئی اہم چیز کسی معمولی جگہ پر نہیں رکھی جاتی، اور انسان کے عقل کا تقاضا یہی ہوتا ہے، انسان عقل مند اسی وقت سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کی نگاہوں میں کوئی چیز اہم ہے تو اس اہم چیز کے لیے جگہ کا انتخاب بھی اسی اعتبار سے کیا کرتا ہے۔ اور انسان کے عقل کا معیار اور عقل کا پیمانہ اسی چیز سے پرکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی عقل ہے کہ اس نے چیز کے ساتھ ساتھ ظرف کو اور چیز کو کتنا اہم جانا ہے۔ اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی اہم چیز کو آپ معمولی جگہ پر ڈال دیں، آپ کسی بھی اہم چیز کو کسی معمولی جگہ پر ڈال دیں تو ہر شخص آپ کی عقل کے اوپر اعتراض کرے گا، بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو اس چیز کی معرفت نہیں ہے؟ کیا آپ اس چیز کو نہیں پہچانتے ہیں؟ کیا اس چیز کی اہمیت کا اندازہ آپ کو نہیں ہے؟ اگر آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوتا تو کبھی بھی اس اہم چیز کو کسی معمولی جگہ پر نہ رکھتے۔ کم از کم ہماری عقل کا ایک معیار اور پیمانہ یہ ہے کہ اگر چیز اہم ہو تو جگہ کا اہم ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اور اب انصاف سے بتائیے، جو عقل کل ہو،
جو عقل کل ہو وہاں بھی یہی پیمانہ پایا جائے گا. اگر چیز اہم ہو تو جگہ کا اہم ہونا ضروری ہوا کرتا ہے, اور کم از کم جگہ ہی کے ذریعے سے انسان بعض شخصیتوں کی اہمیت کا اندازہ لگا لے. اس روئے زمین پر بارگاہ الہی کی نگاہوں میں جو چیز جو جگہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی, اللہ نے اس ذات کو اگر اس جگہ پر بھیجا ہے, جگہ پر بھیج کے اعلان کیا ہے, آؤ اگر تمہاری نگاہوں میں کعبے کی عظمت ہے, اگر اس روئے زمین پر تم کعبے کو سب سے محترم جگہ سمجھتے ہو تو پہچان لو کہ اس جگہ پر جو ذات آ رہی ہے معمولی ذات نہیں ہوگی, بلکہ اس کائنات میں اتنی ہی اہمیت کی حامل ہوگی جتنا اس روئے زمین پر کعبہ محترم ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھیں اس سے بہتر, محمد والے محمد. تو میں نے کہا کہ کم از کم یہ قانون پایا جاتا کہ اگر ذات اہم ہے تو جگہ کا اہم ہونا ضروری ہے, اور اسی جگہ کی اہمیت سے انسان ذات کی اہمیت کو پہچانتا ہے, یا ذات کی اہمیت سے جگہ کی اہمیت کو پہچانتا ہے. اب اگر یہ قانون ہم نے مان لیا کہ ذات اہم ہے تو جگہ کا اہم ہونا ضروری ہے, کوئی اہم ذات کسی معمولی جگہ پر نہیں آئے گی, اگر یہ قانون ہم مان اور اللہ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں, اور ہماری نگاہوں میں کوئی ایک ایسی ذات ہو کہ اللہ کے بعد وہی سب سے زیادہ کمالات کی حامل ہو, عالم اسلام اس ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہو, وہ کون سی ذات ہے؟ کم از کم ایک ذات جس ذات کے اوپر عالم اسلام متفق ہے وہ نبی کریم کی ذات ہے. اب انصاف سے بتائیے کہ اگر عالم اسلام میں نبی کریم کی عظمت و اہمیت ہے, عالم اسلام نبی کریم کی عظمتوں کا حامل ہے, اور ہمارا قانون یہی ہے کہ ذات اہم ہو تو جگہ کا اہم ہونا ضروری ہوا کرتا ہے. اب اگر ہم عظمت پیغمبر کے قائل ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ اپنے عظیم نبی کو کسی معمولی جگہ پر نہیں بھیجے گا. اگر پروردگار عالم نے اپنے عظیم نبی کو کسی آغوش کے حوالے کیا ہے, اسی لیے حوالے کیا ہے کہ آؤ تم نبی کی عظمتوں کے ذریعے سے اس صاحب آغوش کی عظمت کو پہچانو کہ بارگاہ الہی میں اس آغوش کی عظمت کتنی زیادہ تھی کہ اللہ اپنے عظیم نبی کو اس کے حوالے کر رہا ہے. یہ گویا اسی ذریعے سے اعلان تھا کہ معمولی ذات نہیں ہے, اور پھر جہاں پر عظمتوں ہی کی بات ہو تنہا حوالے ہی نہیں کر رہا ہے, بلکہ حوالے کرنے کے بعد ایک اور جملہ اس نے اور بڑھا دیا کہ اے اللہ کے نبی, کسی نے اگر تمہیں پناہ دی ہے تو اس نے پناہ نہیں دی ہے بلکہ ہم نے پناہ دی ہے. یہ اپنی جانب نسبت دے کے اعلان کر رہا تھا کہ تم ذات ابو طالب کو معمولی نہ سمجھنا, کہ اللہ کی نگاہ میں اتنی زیادہ عظمتوں کے حامل وہ ذات ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو اس کی آغوش میں دیتا ہے, اور آغوش میں دینے کے بعد اس عمل کو اپنی جانب نسبت دیا کرتا ہے. اور پھر اگر اس قانون کو ہم نے مان لیا کہ چیز اہم ہو تو جگہ کا اہم ہونا ضروری ہوا کرتا ہے, اور میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ جب چیز اہم ہو, اہمیت کے حامل ہو, تو پھر کسی معمولی جگہ پر نہیں آئے گی. ہم کم از کم آل محمد کے چاہنے والے, ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ پروردگار کے بعد اگر کوئی ذات ہے محمد و آل محمد کی ذات ہے. اب جتنی چیزیں ان سے وابستہ ہو جائیں سب اہمیت کی حامل ہوں گی. آل محمد کی محبت ہو وہ بھی معمولی نہیں ہوگی, آل محمد کی معرفت ہو وہ بھی معمولی نہیں ہوگی. اور اگر ہم نے اس قانون کو مان لیا ہے, قبول کر لیا ہے کہ ذات کے ساتھ ساتھ جگہ کا اہم ہونا ضروری ہوتا ہے, تو اب اگر آل محمد کی محبت و معرفت انتہائی عظیم ہے اور وہ معرفت و محبت کہیں پر آ رہی ہے, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذات بھی, یہ جگہ بھی اتنی عظمتوں کی حامل ہے کہ وہ انتہائی عظیم چیز وہاں پر آ گئی. اب اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آل محمد کی محبت ہمارے دلوں میں آئی ہے تو گویا اللہ کی نگاہ میں یہ دل اتنا عظمتوں کا حامل تھا کہ اللہ نے وہاں پر محبت عطا کر دی ہے. اگر یہاں پر آل محمد کی معرفت کی رمق بھی ہے, ایک چنگاری بھی ہے, تو اس بات کی دلیل ہے کہ بارگاہ الہی میں اس حد تک دل اس عظمتوں کا حامل تھا, اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ تبھی یہاں پر آل محمد کی معرفت و محبت آ رہی ہے. اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ظرفیت ہوتی ہے تبھی وہاں سے فائدے حاصل ہوتے ہیں, تبھی معرفت حاصل ہوتی ہے, تبھی محبت آیا کرتی ہے. اور کسی حد تک محبت آ گئی, معرفت آ گئی, لیکن ایک مرحلہ بہرحال ہمارے جوان بھائیوں کے لیے, دیکھیں ایک چیز ہوتا ہے کہ ظرفیت جگہ کا ہونا, اور دوسرا ہوتا ہے اس سے فائدے حاصل کر لینا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آل محمد ایسی شخصیتیں ہیں, محبت و معرفت نہیں بلکہ ان کا ذکر بھی انتہائی اثر انداز ہوا کرتا ہے, ذکر بھی اثر ڈالا کرتا ہے, جو کہ ذکر بھی معمولی نہیں ہے, ذکر بھی اہمیت کا حامل ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ آل محمد کے ذکر کے سلسلے میں اس حد تک ہمارا عقیدہ ہے کہ ذکر میں اتنی زیادہ اہمیت و عظمت پائی جاتی ہے کہ حتیٰ ہمارے ایصال ثواب کا جو فلسفہ ہے یہی تو ہے کہ دنیا سے انسان چلا گیا ہے، مرحوم ہو چکا ہے، شاید اس کے گناہ ایسے ہوں کہ قابل مغفرت نہ ہو، لیکن ہم ایصال ثواب اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر آل محمد مرحوم کو بخشوا دیا کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ذکر آل محمد میں اتنا اثر پایا جاتا ہے کہ اگر گنہگار دنیا سے گیا ہے تو اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ یعنی ہم آل محمد کے تذکرے میں اتنے اثر کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس ذکر میں اثر ہے۔ اور پھر جہاں نبی کی حدیثیں ہوں، جہاں پیغمبر اکرم کی حدیثیں ہوں کہ آل محمد کے ذکر میں کتنا اثر پایا جاتا ہے، آپ کے سامنے وہ ساری حدیثیں ہیں، اور عبادت بھی کہہ دیا گیا، تنہا عبادت ہی نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ ذکر جہاں بھی ہوگا اثر پایا جائے گا، اس ذکر کے اثرات ہوں گے۔ لیکن کم از کم شاید جوان ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو کہ جب آل محمد کے تذکرے میں اثر ہے، ذکر میں اثر ہے، اگر کوئی مر گیا ہے تو یہی تذکرہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال اور ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے کہ انصاف سے بتائیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ذکر آل محمد مرحوم کو بخشوا دیتا ہے، یعنی یہ تذکرہ ایک مجلس اتنا اثر کرتی ہے کہ اس مرنے والے پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر ایک چیز کسی مرحوم پر اثر ڈال رہی ہو تو وہی چیز زندے پر کتنا اثر ڈالنا چاہیے؟ یعنی کسی چیز کا اگر کسی مرے ہوئے پر اثر ہو رہا ہے تو اس چیز کا کسی زندہ پر کتنا اثر ہونا چاہیے؟ کم از کم ہم موت و زندگی کے درمیان کچھ نہ کچھ فرق کے قائل ہیں، اثرات کے قبول کرنے کے اعتبار سے بھی ہم فرق کے قائل ہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ذکر آل محمد انسان کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے تو کم از کم کبھی تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہی ذکر آل محمد ہمارے جسم کے اوپر کتنا اثر ڈالا کرتا ہے، اس ذکر کا ہماری ذات کے اوپر کتنا اثر ہوا کرتا ہے۔ عزیز و ایام اعزاء آتے ہیں، ہم کتنی مجلسیں سنتے ہیں، ہم کتنا ذکر اہل بیت سنتے ہیں، کتنا ہم تذکرہ اہل بیت سنتے ہیں، کبھی تو ہمارے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ اتنی مجلسیں سننے کے بعد ہماری ذات کے اوپر اس کا اثر کتنا ہوا ہے، ہمارے وجود میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ صرف ثواب کا حاصل کر لینا یہ معیار نہیں ہوا کرتا ہے۔ آل محمد کے در پہ آنے کے بعد سب سے معمولی چیز یہی ثواب ہے، اس لیے کہ ان کے در سے وابستہ ہونے کے بعد اگر ثواب نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، یعنی سب کچھ ثواب نہیں ہے۔ ایک سب سے اہم چیز ہے کہ اس ذکر کا اثر ہماری ذات پر کتنا اثر ہوا ہے، کتنا ہم آل محمد سے نزدیک ہوئے ہیں، کتنا ہم آل محمد سے قریب ہوئے ہیں، کتنا ہماری معرفت میں اضافہ ہوا ہے، کتنا ہمارے اعمال ان کی خوشنودی کا سبب بنے ہیں، کتنا ہمارے کام ویسے ہوئے ہیں کہ جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے سوال ہے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ اگر اثر ہے تو یہاں ایک سوال شاید ذہنوں میں پیدا ہو کہ جب آل محمد کے ذکر میں اثر ہے، تذکرے میں اثر ہے، بخشش کا سبب بن جاتا ہے، انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یہی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ یہی ذکر انسان کی بخشش کا سبب ہے، انسان آیا ہے اس کے گناہوں کے بخشش آنے کا سبب ہے، یہی ذکر انسان کے جنت جانے میں کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ اگر یہ ذکر اتنا اثر رکھتا ہے اور اسی ذکر کو نبی کریم فرما رہے ہوں، وہی ذکر اہل بیت اگر نبی کریم کر رہے ہوں تو اس میں کتنا اثر ہونا چاہیے؟ پیغمبر اکرم جیسی ذات جو لسان اللہ ہے اس کے ذریعے سے اگر ذکر ہو رہا ہے تو کتنا اثر ہونا چاہیے؟ میرے عزیزو یقیناً اثر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی جیسی ذات ذکر کر رہی ہو، نبی جیسی ذات تذکرہ کر رہی ہو، لیکن کم از کم اگر ہم قرآن و حدیث کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، کچھ چہرے اور کچھ شخصیتیں ہماری نگاہوں میں یقیناً ایسی ہیں جہاں کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ وہاں ذکر میں اثر نہیں تھا یا یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ میرے جوانوں، میرے دوستوں، یقیناً ہمارے لمحے فکریہ ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے مثال عرض کر دوں۔ دیکھیے، اگر اسی صحن میں بارش ہو رہی ہو، بارش کا موسم ہو، اور ہم یہاں پر کچھ برتن رکھ دیں مختلف قسم کے، ایک برتن جس میں آدھا لیٹر پانی آتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک برتن ہے جہاں پر 1 لیٹر پانی آتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک برتن رکھا ہے جہاں 5 لیٹر پانی آتا ہے، اس کے ساتھ ہی ایک برتن رکھ دیا جس میں 50 لیٹر ہے، اس کے ساتھ ہی ایک برتن ہے جہاں پر 100 لیٹر ہے۔ اب مثلاً 1 گھنٹے بارش ہوئی، آپ نے جب نزدیک جا کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک جگہ 100 لیٹر پانی تھا، ایک جگہ 50 لیٹر پانی ہے، ایک جگہ 5 لیٹر پانی ہے، ایک جگہ 1 لیٹر ہے، ایک جگہ آدھا ہی لیٹر ہے۔ بس سوال کیا وہاں زیادہ بارش ہوئی ہے، یہاں کم ہوئی ہے؟ آپ جواب دیں گے نہیں، بارش برابر سے ہوئی ہے۔
تو پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے؟ آپ جواب دیں گے جس کے پاس جتنی ظرفیت تھی اتنا اس نے حاصل کر لیا ہے۔ یہی معاملہ ذکر اہل بیت کا بھی ہے۔ عزیزو، ذکر اہل بیت میں اثر پایا جاتا ہے، اور نبی جیسی ذات ذکر کر رہی یقیناً اثر ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں معاملہ ظرفیت کا ہوا کرتا ہے۔ جہاں ظرفیت پائی جاتی تھی وہ سلمان و ابوذر جیسے بن گئے، اور جہاں ظرفیت نہیں پائی جاتی، یہی مثال عرض کر دوں، اور جہاں بالکل ظرفیت نہ ہو اور ہمارے سامنے بعض معاملات بالکل ہی برعکس ہوں۔ اگر اسی بارش کے درمیان میں ایک برتن کو الٹا کر کے رکھ دوں، اسی بارش کے درمیان اگر میں کسی برتن کو الٹا کر کے رکھ دوں تو معاملہ کیا ہوگا؟ 1 گھنٹہ نہیں 10 گھنٹہ بارش ہو، ایک قطرہ بھی برتن کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ یہاں معاملہ ہوگا کہ اگر ایک ہاتھ قطرہ اندر ہوا وہ بھی باہر چلا جائے گا۔ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ آپ جواب دیں، چونکہ آپ نے برتن ہی الٹا رکھ دیا۔ معاملہ بزم پیغمبر میں بھی کچھ اسی طرح کا تھا، کچھ وہاں ظرف ہی الٹے تھے۔ نبی جتنا ذکر کرتے رہے ذرہ برابر اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ اور دیکھیے بہرحال ایک کسی پر طنز یا اعتراض کی بات نہیں، ایک حقیقت اگر ہم غور کریں، کم از کم اگر ہم قرآن کے ماننے والے، ہم احادیث پیغمبر کے ماننے والے، ہم اسلام کے ماننے والے، ایک قانون اسلام، قرآن کا قانون کیا ہے؟ آپ آیات الہیہ اٹھا کر دیکھیے، قرآن کی نگاہ میں جو اسلام کے مقابلے پر آ جائے اتنا قابل مذمت نہیں ہوتا ہے جتنا وہ قابل مذمت ہوتا ہے جس کو قرآن نے منافق کہا ہے۔ یعنی قرآن نے منافق کو جتنا قابل مذمت کہا ہے اتنا اسلام کے مقابلے پر آنے والے کفار و مشرکین کو قابل مذمت نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ کافر کا معاملہ وہی الٹے برتن کا ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کی دلیل بھی ہماری نگاہوں کے سامنے، کم از کم عالم اسلام میں کچھ چہرے ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا ہوتا تو شاید آج اس قدر قابل مذمت نہ ہوتے۔ یعنی آپ خود بخود اسلام کا مطالعہ کیجئے کہ اگر انہوں نے زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کہا ہوتا تو آج اتنا قابل لعنت ملامت نہ ہوتے۔ یہ کیوں ہوئے ہیں؟ یہاں زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہا ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ زبان سے ہی تھا لیکن دل میں وہ چیز نہیں اتر سکی تھی، جس کے لیے قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ اللہ کے رسول کچھ چہرے ہیں، کچھ افراد ہیں جو آپ کے پاس آ کر شہادتین کہتے ہیں، لیکن اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ اپنی شہادتین میں جھوٹے ہیں۔ یعنی کم از کم اعلان تھا کہ صرف زبان سے کہہ دینا انسان کو فائدہ نہیں پہنچایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان زبان سے صرف کہہ رہا ہو اور وہ چیز دل میں نہ اتر سکی ہو تو بارگاہ الہی میں وہی قابل مذمت بن جائے، وہی قابل مذمت ہو جائے، وہی قابل لعنت و ملامت ہو۔ اور جہاں بات آ گئی صرف زبان سے کسی حقائق کا اعتراف کر لینا اور ہوا کرتا ہے، کسی زبان سے اچھی باتوں کا اقرار کر لینا اور ہوا کرتا ہے، لیکن انہی حقائق کو، اچھی باتوں کو اپنے دل میں اتار لینا اور ہوا کرتا ہے۔ اور کوئی بھی صحیح عقیدہ اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک انسان کے دل میں وہ عقیدہ نہ اتر جائے۔ اس لیے کہ زبان سے بہت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے، بہت سے محمد رسول اللہ کہنے والے۔ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عظمت نہیں ہے؟ یقیناً عظمت ہے، لیکن یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انسان کو بدبخت بناتا ہے۔ کیوں بدبخت بناتا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں کوئی ایسا اثر نہیں ہے، محمد رسول اللہ میں ایسا اثر نہیں۔ اصل معاملہ ہے کہ اس نے صرف زبان سے کہا ہے کہ وہ چیز دل میں نہیں اتر سکی ہے۔ کم از کم مومن کی ایک پہچان جو قرآن نے بتائی ہے کہ مومن کا صرف ظاہر اچھا نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ باطن اچھا ہوتا ہے۔ اور یہی آیات پیغام ہے کہ اگر کوئی اپنے کو صاحب ایمان سمجھتا ہے، اگر کوئی اپنے کو مومن سمجھتا ہے، اگر کوئی اپنے کو دائرہ ایمان میں سمجھتا ہے تو صرف اپنے ظاہر پہ توجہ نہ دے بلکہ یہ دیکھے کہ اس کا باطن کتنا اچھا ہوا ہے، اس کے باطن میں کتنی اچھائیاں آئی ہیں، اس نے باطن سے کس حد تک اپنے حقائق کو قبول کیا ہے۔ آل محمد کو مان لینا اور ہے، اور آل محمد کے سلسلے میں ان حقائق کا اپنے دل میں اتار لینا اور ہوا کرتا ہے۔ اور یقیناً جب وہی حقائق انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں، حقیقی طور پر اچھوں سے محبت کیا کرتا ہے، پھر وہی چیزیں اس کے عمل سے سامنے آیا کرتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ آل محمد جیسی شخصیتیں، جس امام کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اللہ کی معرفت اسی عنوان سے تھی کیونکہ اسی گھرانے کے تو فرد ہیں۔ اگر اللہ کو مانا ہے، اگر حقائق کا اقرار کیا ہے
تو یوں ہی نہیں کہ ہاں صرف زبان سے کہہ دیا، نہیں، بلکہ وہ تو اس منزلت پر فائز تھے، زبان پر یہی تو جملہ تھا کہ لو کو شف القطاع لمزدت تو یقینا، تنہائی مولا ہی کا جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک علی نے اگر جملہ کہا ہے تو گویا اعلان تھا کہ ہر علی کا یہی عقیدہ ہے کہ وہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، چونکہ اس حد تک اپنے کو وہاں پہنچایا ہے، اس حد تک اپنے خدا پر یقین کیا ہے، اس حد تک اپنے خدا سے نزدیک ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات جہاں خدا سے نزدیک ہو جائیں پھر اعمال وہی ہوتے ہیں جو خوشنودی پروردگار کا سبب بنا کرتے ہیں، پھر اعمال وہی ہوا کرتے ہیں انسان کو اللہ سے نزدیک کیا کرتے ہیں، پھر کردار وہی ہوا کرتا ہے کہ انسان دیکھتا اس کو ہے لیکن پہنچتا وہاں تک ہے۔ آل محمد نے یہی تو پیش کیا ہے، اور بہرحال چونکہ آج کی تاریخ امام سے منسوب تاریخ تھی، کم از کم ایک جملہ امام کا ہمارے لیے درس ہے، چوتھے امام کا ایک عجیب و غریب جملہ ہمارے لیے ہے، عزیز و آسان نہیں ہے، جہاں عبادت کی اور چوتھے امام کی بات ہو، زین العابدین جسے کہا گیا ہے، سید سجاد، یعنی ہر عمل پر سجدہ کرنے والے۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ یہ عمل اسی لیے تھا کہ اگر کوئی ہمارا چاہنے والا ہے اسی کردار کو اپنائے، کوئی ہمیں پہچاننا چاہتا ہے اس راستے پر چلے تاکہ ہماری معرفت حاصل ہو جائے۔ سید سجاد یعنی جس نے ہر قدم پر سجدہ کیا ہے، اور ایسی ذات سجدہ کرنے والی کہ جہاں پر ناممکن ہے کہ انسان بارگاہ الہی میں سر کو جھکا لے وہاں بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ عصر عاشور جیسے مراحل جس کی نگاہوں کے سامنے گزرے ہوں، کیا اس کے بعد بھی ممکن تھا کہ اس کا سر سجدے میں جھک جائے؟ لیکن یہ آل محمد کا کردار تھا کہ ساری مصیبتوں کے بعد بھی روایت یہی بتاتے کہ شام غریبہ میں پوری رات سر سجدے میں رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے بھرا گھر اجڑ چکا ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے ایسے مصائب آ گئے ہوں، اس کا پوری رات سر سجدے میں رہے اور زبان پر یہ جملات رہے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، حقانیت پروردگار کا اعلان کرے۔ کسی نے سوال کر لیا کیا نتیجہ آپ نے دیکھا؟ کہا سوائے اچھائیوں کے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ آل محمد وہ ہیں ہر عمل پہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں میرے یقین میں اضافہ ہوا ہے۔ دنیا اور ہوتی ہے، مصیبتوں کی بنیاد پر بہت سے اگر مصائب آ جائیں خدا سے دور ہو جایا کرتی ہے، لیکن آل محمد وہ ہوتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں کہ ہم ہر قدم پر اللہ سے نزدیک ہوتے ہیں، یہاں معرفت الہی میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، یہاں قربت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ سے نزدیک ہوتے اسی بنیاد پر۔ اور میں نے کہا ایک جملہ جو امام کا ہے یہ ہمارے لیے درس ہے، عجیب و غریب جملہ جو روایات نے لکھ دیا۔ امام جب مدینے سے باہر جاتے ہیں، ایک سیرت معصومین اگر آپ ملاحظہ کیجئے، جہاں بھی معصومین جاتے تھے ان افراد کے ساتھ برابر سے کاموں میں شریک رہتے تھے۔ کوشش یہ ہوتی کہ جتنے افراد ہیں ان کے ساتھ کاموں میں شریک رہیں۔ اور ایک جگہ مدینے سے امام باہر تشریف فرما ہے، عادت یہ ہے کہ جب بھی جاتے تھے یہ ظاہر نہیں فرماتے میں کس خاندان سے ہوں، میں کس گھرانے سے ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، اور بہت سے لوگ نہیں پہچانتے تھے، آپ نے واقعات پڑھے ہیں سنے ہوں گے۔ ایک دفعہ کسی نے مولا سے اعتراض کیا کہ آپ جب مدینے سے باہر جاتے ہیں تو ظاہر کیوں نہیں فرماتے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں؟ وہاں جو عجیب و غریب امام نے جواب دیا ہے، میرے دوستو خود میرے لیے عبرت ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اگر امام بعض جگہوں پر بعض اعمال انجام دیتا ہے یا بعض جواب دیتا ہے، وہ در حقیقت چاہنے والوں کے لیے پیغام ہوا کرتا ہے۔ اپنے لیے عمل اسی لیے ہے کہ اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچائیں۔ سوال کرنے والا کیا سوال کرتا؟ مولا کیوں نہیں ظاہر فرماتے کہ میں علی کا پوتا ہوں؟ تو امام نے جواب کیا دیا تھا کہ میں اس لیے ظاہر نہیں کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ میری نسبت علی کی طرف ہے، لیکن میرا عمل اس بات کی گواہی نہ دے رہا ہو کہ میں علی سے منسوب ہوں۔ عزیزو تصور کرو جو امام وقت ہو، جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، جو یقیناً صفات الہی کا مظہر ہوا کرتا ہے، جہاں کسی طرح کے نقص اور کمی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہ یہ جملہ فرما رہی کہ میں اس لیے نسبت نہیں دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ میری نسبت علی کی طرف ہے، لیکن میرا عمل اس بات کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ میں نے کہا کہ شاید ہمارے جیسوں کے لیے پیغام تھا کہ اگر تم نے اپنے کو علی کی طرف نسبت دی ہے، تم نے یہ کہا ہے کہ علی کے چاہنے والے ہو، یہ کہا ہے کہ علی کے پیروکار ہو، یہ کہا ہے کہ تم شیعہ علی ہو، کبھی تو سوچو کہ تمہارا عمل کیسا ہونا چاہیے، کبھی تو سوچو تمہارا کردار کیسا ہونا چاہیے، کبھی تو سوچو کہ دنیا کے سامنے تم کردار کس طرح کا پیش کر رہے ہو۔ اور اسی لیے میں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ کردار تو وہی ہونا چاہیے کہ دنیا ہم کو دیکھ کے کہنے پر مجبور ہو کہ جب چاہنے والے ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا۔
اور یقیناً یہی عمل ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچایا کرتا ہے، یہی عمل ہے جو انسان کو امام سے نزدیک کیا کرتا ہے، یہی کردار ہے جو انسان کو اللہ کی اور معصومین کی خوشنودی کا سبب بنا کرتا ہے۔ آپ سوچئے کہ امام جیسی ذات دنیا میں اعمال کیوں انجام دے رہے ہیں؟ امام نے اعمال اس لیے انجام دیے کہ اس کائنات کے لیے آئیڈیل بن جائے، ورنہ یقیناً وہ کسی چیز کے محتاج نہ تھے۔ وہ اگر آئے تھے وہ عمل کر رہے تھے، آ رہے ہیں اس انداز سے غریبوں کی مدد کریں، آ رہے ہیں اس انداز سے عمل کر رہے ہیں، آ رہے ہیں اس انداز سے دنیا کے سامنے کردار پیش کریں۔ اسی لیے تو تھا کہ ہاں دنیا آئے اور اس کو نمونہ عمل بنائے، آئے اور ان کو آئیڈیل بنائے تاکہ اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی نجات کی ضمانت بن جائے۔ اور پھر یہی امام ہے جس نے ایک طریقہ ہمارے سامنے اختیار کیا ہے۔ آپ غور کیجئے، چونکہ بہرحال دعا کی بات تھی، چونکہ عبادت کا تذکرہ ہے، چونکہ چوتھے امام کا تذکرہ ہے، کم از کم امام کا تصور آتے ہی ایک جملہ اور ایک مفہوم جو ذہن میں آتا ہے، دنیا میں عبادت کے انداز کو کسی نے اگر پیش کیا ہے وہ ہمارے ائمہ معصومین ہیں، اور سید سجاد اسی لیے بنے ہیں کہ عبادت الہی کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، زین العابدین اس لیے بنے ہیں کہ عبادتوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور پھر جہاں عبادت کی بات آئے، کس انداز سے عبادت کیا، اور یہیں پر ایک لمحہ فکریہ و مرحلہ ہمارے لیے، لیکن معصومین نے ہر دور میں حقائق کو پیش کیا ہے۔ معصومین ان شخصیتوں کا نام ہے کہ ہر دور میں جیسے حالات رہے ہیں اس کے مطابق معصومین نے عمل کیا ہے۔ اور معصومین کا عمل کیا تھا کہ دنیا کے سامنے حقائق کو پیش کرنا۔ ایک عمل تھا کہ حق کو بیان کرنا، اس انداز سے حق کو بیان کرنا کہ دنیا کے سامنے حق بھی واضح ہو جائے، باطل بھی واضح ہو جائے۔ اگر آپ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، ایک عمل یہی کیا ہے کہ دنیا کے سامنے اس انداز سے حقائق کو پیش کیا ہے کہ کہیں بھی کسی قدم پر انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم حق کو کیسے پہچانتے، باطل کو کیسے پہچانتے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے صاف صاف بتایا کہ آؤ ہمارے ذریعے سے پہچانو کہ حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں، اور جہاں جیسے حالات رہے ہیں اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور یہیں پر یقیناً اگر ہم امام کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر ہم امامت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کسی ایک امام کو دیکھ کر ہم امام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، کسی ایک امام کی زندگی کو دیکھ کر ہم امامت کے بارے میں نتیجہ نہیں نکال سکتے جب تک ہم ہر امام کی زندگی کو سامنے نہ رکھیں۔ ہم پہلے امام سے آخری امام تک کی زندگی کو سامنے رکھیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ امامت کسے کہتے ہیں، تب معلوم ہوگا امام کیا ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم کا کردار وہ ہوتا ہے کہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق عمل کیا کرتا ہے۔ اور کم از کم سیرت معصومین پیغام ہے کہ مومن کی پہچان ہی یہ ہوا کرتی ہے کہ ہر جگہ پر ہر موقع پر ایک جیسا قدم نہیں اٹھایا کرتا ہے، بلکہ مومن کی اصل پہچان ہوتی ہے کہ حالات کا جائزہ لیتا ہے، موقع و محل کو دیکھتا ہے، اس کے بعد قدم اٹھایا کرتا ہے۔ مومن کی یہی تو پہچان ہوا کرتی ہے۔ مومن کے لیے کہا گیا حکمت والا ہوتا ہے، صاحب حکمت ہوتا ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالات کو پرکھ لیتا ہے، کہاں پر ہمیں زبان کھولنا ہے، کہاں زبان کو بند رکھنا ہے، کہاں پہ ہمیں قدم اٹھانا ہے، کہاں قدم نہیں اٹھانا ہے، کہاں عمل کرنا ہے، کہاں عمل سے رک جانا ہے۔ اگر انسان یہاں تک پہنچ جائے تب حقیقی مومن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک جیسا عمل ہے، حتیٰ آل محمد نے یہ بھی سیرت پیش کی ہے کہ ہر جگہ ایک طرح سے حقائق کو پیش بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یقیناً کہیں پر طریقہ کوئی ہوگا، کہیں پر طریقہ دوسرا ہوگا، ایک جیسا طریقہ ہر جگہ نہیں اپنا سکتے ہم۔ اور پھر اگر اماموں کی سیرت دیکھیے، حقائق کو پیش کرنے کے لیے جیسے حالات آئے ہیں، مولا کائنات کے سامنے اگر حالات تھے تو خطبات کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیغامات پیش کیے ہیں۔ امام حسن کے سامنے حالات آئے ہیں تو اس انداز سے امام نے حقائق کو پیش کیا۔ تیسرے امام اور پھر چوتھے امام کے سامنے آپ سوچئے کربلا جیسے واقعے کے بعد، اور پھر کربلا کے جو واقعہ ہوا ہے در حقیقت یہ کوئی ایک وقت کی بات نہیں تھی، بلکہ وفات پیغمبر کے بعد سے جو کوششیں کی گئی تھیں اس کا نتیجہ کربلا تھا۔ آپ سوچیں کس حد تک تبدیلیاں ہوئی ہیں، کیسے کیسے دور اسلام کے اوپر آئے ہیں، کیسے کیسے افراد دنیا کے سامنے آئے ہیں، اور یقینی طور پر معاویہ جیسے افراد جو عالم اسلام میں اس حد تک رخنا ڈالنے والے ہوں، اسلام کی حیت و شکل کو بگاڑنے والے افراد ہوں، اس دور کے بعد اسلام کی خدمت کر دینا آسان نہیں تھا۔ ایسے دور سے گزرنے کے بعد یقیناً اس نے ذہنوں کو بدل دیا تھا، یقیناً اس نے جو کام کیا ایسا نہیں ہے کہ یقینی طور پر ذہنوں کو بدل چکا تھا اسلام کے سلسلے میں۔ آپ سوچئے کہ امیر المومنین جیسی ذات جس کے اس حد تک خدمات ہوں، اس کے بارے میں کسی کی زبان پر جملہ آ جائے، شہادت مولا کائنات کے بعد جب مسجد میں شہادت ہوئی
تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ علی کا مسجد سے کیا تعلق؟ میں نے یہ کہا کہ اسلام کے بارے میں اس حد تک ذہنیتوں کو بدلا گیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ ایسے حالات کے بعد اور پھر واقع کربلا رونما ہو جائے، نواس نبی اس بے دردی سے شہید کر دیا جائے، ان حالات میں اگر خدمت دین کرنا ہے، دین کے پیغام کو پہنچانا کیسے ممکن تھا؟ اور جس وقت امام مدینے میں ہیں، کربلا کے بعد ایسا نہیں کہ آسانیاں تھیں امام کے لیے، نہیں، امام نے مدینے میں جس طرح کی زندگی گزاری، آپ تاریخ مطالعہ کیجئے، غور کیجئے کیسے حالات، واقع ہررا جو پیش آیا ہے مدینے میں، مدینے کو تاراج کیا گیا ہے۔ یہ چوتھے امام کا دور ہے۔ یزید جیسا فاسق و فاجر 3 سال اس نے حکومت کی ہے، اسلام کی مکمل طور پر شکل و حیت کو بدلنے کی اس نے کوشش کی۔ ان حالات میں ایسے افراد کے سامنے دین اسلام کو پیش کرنا، وہاں اور راستے نہیں ممکن تھے، تو امام نے جو راستہ اپنایا ہے اس وقت دین حق کو پیش کرنے کا، وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ دعاؤں کا راستہ تھا۔ امام نے جو دعاؤں کا راستہ اپنایا، اس لیے اپنایا تھا کہ اس دعا کے ذریعے سے امام دنیا تک حقائق کو پہنچانا چاہتے تھے، اس دعا کے ذریعے سے امام دنیا تک پیغامات دینا چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے یہ یاد رہے، ذہنوں میں رہے کہ دعا صرف موقع و محل پر ان الفاظ کا دہرا لینا نہیں ہے۔ شب جمعہ آئے ہم نے دعائے کمیل پڑھ لیا، صبح جمعہ آیا ہم نے دعائے ندبہ پڑھ لیا، منگل آئے ہم نے دعائے توسل پڑھ لیا، فلاں موقع پر فلاں دعا نہیں۔ دعا صرف اس لیے نہیں ہے، بلکہ دعاؤں کے ذریعے سے امام نے بہت سے حقائق ہم تک پہنچائے ہیں۔ دعاؤں کے ذریعے امام نے بہت سے پیغامات ہم کو دیے ہیں۔ یعنی ہم دعا کو اس نگاہ سے بھی دیکھیں کہ امام نے ان الفاظ کے ذریعے سے ہم کو پیغام کیا دیا ہے، ہم تک امام نے کیا پہنچانا چاہا ہے، امام نے ہمارے سامنے کیا پیش کیا ہے۔ اور یقیناً دعائیں ایسی چیزیں ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، جو حقائق و معارف کا خزانہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خزانے سے انسان اسی وقت فائدہ اٹھایا کرتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے۔ کسی کے گھر میں لاکھ سونا ہیرا گڑا ہو، اگر اس کو علم نہ ہو تو کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر اسے پتہ ہو کتنی دولت ہمارے پاس ہے، کتنا خزانہ ہمارے پاس ہے، تب وہ اکڑ کے چلا کرتا ہے، تب اس کا سر اونچا رہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی دولت۔ یاد رکھیے گا کہ دعاؤں جیسا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، کائنات کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اصل ہے کہ ہم کو معرفت ہو جائے کیسا ذخیرہ معصومین نے ہمیں دیا ہے۔ اور جب دعاؤں کی بات آئی، امام نے جو دعا ہمارے سامنے، ایک مجموعہ جو ہمارے سامنے آیا ہے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں، جس کا نام صحیفہ کاملہ بھی ہے، صحیفہ سجادیہ بھی ہے، اخت القرآن بھی اسے کہا گیا، قرآن کی بہن، زبور آل محمد بھی اسی کا نام ہے، انجیل اہل بیت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ خود ان ناموں سے اس بات کی دلیل ہے کہ کس حد تک عظمت کی حامل یہ کتاب ہے۔ یعنی صرف دعائیں نہیں ہیں، صرف الفاظ کو دہرا لینا نہیں ہے، بلکہ ہم آئیں ان دعاؤں میں دیکھیں کہ امام نے اللہ کی کس انداز سے معرفت کروائی ہے، اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ دین کی معرفت کس طرح سے کروائی۔ انہی دعاؤں میں امام نے پہچانا کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اور کس کو رابطہ ہونا چاہیے، یہ بھی امام نے پیش کیا ہے۔ اور جہاں صحیفہ سجادیہ، بس ایک جملہ عظمت کے سلسلے میں، کچھ برس پہلے مصر کے وائس چانسلر الازہر یونیورسٹی کے، معمولی چیز نہیں، عالم اسلام کی ایک عظیم یونیورسٹی ہے، ایک شیعہ عالم نے یہی صحیفہ کاملہ جب ان کے پاس بھیجی، علامہ طنطاوی کے پاس، عالم دین موجود ہیں، جب ان کے پاس بھیجی ہے تو اس کتاب کو دیکھنے کے بعد جو انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا ہے، ایک جملہ لکھا تھا یقیناً ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس نے جملہ کیا لکھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں مسلمان ہو کر آج تک اس عظیم ذخیرے سے ناشنا تھا۔ یعنی خود یہ جملہ کہہ رہا، مجھے انتہائی افسوس ہے کہ ایک مسلمان ہو کر ایک انتہائی عظیم ذخیرے کی مجھے خبر نہیں تھی۔ اور اس کے بعد جو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا ہے، جو جملہ اور اس سے پہلے لوگ کہہ چکے ہیں، کہ ان کلمات اور ان دعاؤں کو دیکھ کے کہنا پڑے گا کہ یہ کلام کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ تحتا کلام الخالق فوقا کلام المخلوق، یہ تو کسی ایسے کا کلام ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی کلام ہے یہی کلام ہے، اور تمام مخلوقات کے کلام سے اوپر اگر کوئی کلام ہے تو یہی کلام ہے۔ کم از کم غیر ہے لیکن ایک اعتراف اس نے کر لیا۔ آؤ تم کلام کے سلسلے میں یہ اعتراف کر رہے ہو کہ اللہ کے بعد کوئی کلام ہے تو یہی کلام ہے، اور تمام مخلوقات سے اوپر اگر کوئی کلام ہے تو یہی کلام ہے۔ ہم آج تک یہی تو کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جس کلام کے سلسلے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اب صاحب کلام کے سلسلے میں غور کرو،
جس کی زبان سے جملے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی اہمیت ہو تو خود اس ذات کی اہمیت کیا ہوگی. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے آل محمد کی ذات ہے، اور اس کائنات سے برتر اگر کوئی ذات ہے آل محمد کی ذات ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب یہ صحیفہ سجادیہ جیسی امام نے جو دعائیں ہمارے سامنے پیش کی، اور ان دعاؤں میں اگر آپ نتیجہ دیکھیے، شاید بعض باتیں بہرحال خشک ہوں، لیکن ہم غور کریں کہ معصومین نے جو ہمارے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، ایک چیز جو یہ دعائیں ہمیں احساس دلاتی ہیں، جو محسن مومنین الحمدللہ یہاں پڑھتے رہتے ہیں، ان دعاؤں کا جو ایک احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اگر معصومین کی دعائیں پڑھیں، احساس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے ہیں تو کسی غیر کی بارگاہ میں نہیں گئے. آپ اگر ترجمے کے ساتھ دعائیں دیکھیے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی غیر کے پاس نہیں گئے بلکہ کسی اپنے کے پاس گئے ہیں، اور کسی اپنے سے ہم کوئی چیز طلب کر رہے ہیں. اور دوسرا احساس جو یہ دعائیں دلاتی ہیں کہ ہم ایسی بارگاہ میں گئے ہیں جہاں کسی طرح کی مایوسی کا تصور نہیں ہے، وہاں عطا میں کمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہو جائے لیکن ادھر سے عطا میں کمی نہیں ہوا کرتی. اور یہی احساس اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ادھر سے عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی ذات پر بھروسہ ہوگا تنہا ذات پروردگار پر ہوگا. اگر کسی پر بھروسہ ہوگا صرف خداوند عالم پر بھروسہ ہوگا. اور یہ پیغام معصومین نے ہمیں دیا ہے. آپ غور کیجئے کس حد تک معصومین کے کلمات ہیں. اور یہاں تک جو امام نے بعض جملات بیان فرمائے ہیں، یہی تو جملہ فرمایا تھا کہ پروردگارا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ان کان قبح الذنب من عبدک، میں مانتا ہوں کہ گناہ کرنا بندے کی جانب سے برا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن خدایا مجھے یہ بھی اعتراف ہے ان العفو من عندک حسن فإن کان الحسن من عبدک. پروردگارا صحیح ہے کہ گناہ کرنا تیرے بندے کی جانب سے برا ہے، لیکن تیری جانب سے اس گناہ کے اوپر معاف کر دینا یہ بہت اچھا ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مان لوں کہ ایک برائی کے مقابلے پر اچھائی نہ آئے؟ کم از کم یہی تو عقیدہ، جہاں اچھائی ہوتی ہے اچھائی برائی کے اوپر غالب آیا کرتی ہے. خدایا جب میں اعتراف کے ساتھ تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، میں نے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ گناہ برے ہیں، اور میں برائیوں کا اعتراف کر رہا ہوں اور یہ بھی اعتراف کر رہا ہوں کہ معاف کر دینا اچھا ہے. اب جو ذات کسی پروردگار پر اس حد تک بھروسہ کر لے تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں وہ نہیں معاف کرے گا؟ اور پھر یہی تو امام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ پروردگار تو نے ہی ایک دروازہ کھولا ہے اور حکم دیا ہے کہ توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو. جب تو نے دروازہ کھول دیا ہے اور کوئی دروازے پر آ جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ دروازہ کھولنے کے بعد اس کی حاجتوں کو نہ پورا کرے؟ خدایا اگر تو نے حاجتوں کا دروازہ کھولا ہے تو میں تیرے ہی دروازے پر آیا ہوں، تیرے بلاوے پر آیا ہوں. جب تیرے بلاوے پر آؤں کیسا ممکن ہے کہ تو بلانے کے بعد کسی کو محروم کر دے؟ آپ غور کیجئے کہ اس طرح کے کلمات اب معصومین اگر ہمارے سامنے حکم دے رہے ہیں، معصومین اگر ہمارے سامنے پیغامات دے رہے ہیں. بہرحال جہاں دعا کی بات آ جائے بس 2-4 جملات دعا کے حوالے سے، اور جہاں چوتھے امام کی بات آ جائے، دیکھیے معصومین کی تاکید اور حکم کیا ہے کہ دعاؤں کے سلسلے میں ہم سے غفلت نہ ہونے پائے، دعاؤں کے سلسلے میں ہم سے کوتاہی نہ ہونے پائے، دعاؤں کے سلسلے میں ہم سے کمی نہ ہونے پائے. اور یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ تم آؤ بارگاہ الہی میں دعا کرو. ادعونی استجب لکم، صاف صاف حکم ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور خود معصوم کا جملہ ہے کہ الدعاء مخ العبادت، جہاں عبادت کی بات آ جائے مغز عبادت دعا ہے، یعنی دعا عبادت کا نچوڑ دعا ہے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ الدعاء صلاح المومن، دعا تو مومن کا اسلحہ ہوا کرتا ہے، ضرورتوں کے وقت انسان اسلحے کو استعمال کرتا ہے. یہ بہترین اسلحہ مومن کے لیے اللہ نے آل محمد کے صدقے میں عطا کیا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اس حد تک دعاؤں کی تاکید حکم ہے. دوسری وقت ہم دعاؤں کے سلسلے میں بہت سے اعتراضات بھی سنتے رہتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ ایک طرف یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم دعا کرو، معصومین ہم سے تاکید کر رہے ہیں، معصومین ہم سے حکم دے رہے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا، ذہنوں میں رکھیے کہ معصوم اس ذات کا نام ہے کہ جو اس کائنات کو اللہ سے جوڑا کرتی ہے. معصوم اس ذات کا نام ہے کہ جو پروردگار سے نزدیک کرتی ہے. اگر دعا کا حکم ہے کہ دعا کا حکم اسی لیے تھا تاکہ تمہیں اپنے پروردگار پر بھروسہ ہو جائے. کیوں بھروسہ ہو جائے؟ جہاں دعا کی بات آتی ہے
آپ نے بہت سو سے اعتراض سنا ہوگا کہ بھائی ہم بیمار ہوئے ہم دعا کر رہے ہیں، اعتراض کرنے والا اعتراض کیا کرتا ہے؟ جائیے دوا کھا لیجئے ٹھیک ہو جائیے کہ دعا کی ضرورت کیا ہے؟ آدمی طالب علم اسکول میں گیا، کالج میں گیا، کوئی نوجوان وہ دعا کر رہا ہے کہ ہم پاس ہو جائیں، اعتراض کرنے والے بھائی جائیے محنت کر لیجئے پاس ہو جائیے کہ ضرورت کیا ہے دعا کرنے کی؟ آدمی محنت کر رہا ہے، جائیے محنت کیجئے روزی روٹی مل جائے گی، دعا کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ در حقیقت آل محمد نے اگر دعا کا پیغام دیا اس لیے دیا ہے کہ تمہیں خدا پر یقین ہو جائے۔ کس بنیاد پر؟ دیکھیے حقیقت ہے کہ دنیا میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے آل محمد کے در پر آنے کے بعد کہ کسی چیز میں اگر اثر پایا جاتا اسی وقت تک پایا جاتا جب تک اللہ چاہے، یعنی حقیقی مؤثر اللہ کی ذات ہے۔ اگر کائنات میں کوئی طاقت ہے صرف اللہ کی طاقت، اس کے علاوہ کوئی اور طاقت، یہ آل محمد نے ہمیں مفہوم دیا ہے، یہ پیغام آل محمد نے دیا، یہ اللہ سے ہم کو نزدیک کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کے اثرات ہوتے ہوں۔ ہم دنیا پر بھروسہ نہیں کر سکتے، دعا کا مطلب ہے کہ دنیا پر بھروسہ نہ کرو بلکہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آپ بتائیے کہ ہر چیز ہے، دوا کھائے گا انسان صحیح ہو جائے گا، دوا کا اثر ہے صحیح کر دینا، پانی پیے گا پیاس بجھ جائے گی، محنت کرے گا کامیاب ہو جائے گا، پھر دعا کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں، اگر ایسا ہی ہوتا کہ اگر چیز پائی جائے اس کا اثر پایا جائے تو ہر جگہ پایا جانا چاہیے، لیکن کم از کم ہمارے سامنے کچھ مثالیں ایسی ہیں۔ آگ کا اثر کیا ہے؟ جلانا۔ آگ جہاں بھی پائی جائے گی جلائے گی، لیکن قرآن میں ایک واقعہ اگر تذکرہ ہے، اور جوانوں یاد رکھیں قرآن میں واقعات اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، قرآن کے واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ان واقعات کے ذریعے سے آپ حقائق تک پہنچنے کی کوشش کیجئے، ان واقعات کے ذریعے سے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ اگر جناب ابراہیم کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے، آگ ہے جلاتی ہے، لیکن جناب ابراہیم کے واقعے میں کیا ہے؟ جب آگ میں ڈالا گیا یا نارو کونی بردن و سلاما، آگ ہے، اللہ کے نبی آگ کے درمیان ہے، لیکن یہاں ماجرا کیا ہے؟ آگ جلا نہیں رہی ہے، بلکہ اس حد تک روایت نے لکھا ہے کہ اسی آگ کے درمیان جناب ابراہیم ٹھنڈک سے کانپ رہے تھے۔ آگ ہے لیکن اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اور ایک دوسری مثال جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے جیسوں کے لیے پیغام ہے۔ امام کا چاہنے والا ایک آیا، دعوے دار امام کی محبت کا، مولا آپ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ سے عقیدت رکھنے والے ہیں، آپ حکم دے دیے ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آقا آپ بس ایک جملہ فرما دیجئے ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے کیا فرمایا تھا کہ سامنے تنور روشن اس میں چلے جاؤ۔ دیکھیے جہاں صرف دعوے ہوں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دعوے کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ امام کی معرفت اس حد تک ہونا چاہیے کہ امام اس ذات کا نام ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکم دے رہا ہے تو اسی حکم میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ امام کبھی کسی کے نقصان کو سوچ بھی نہیں سکتا، یہ یقین ہو، یہ معرفت کا ایک مرحلہ۔ لیکن معرفت نہیں تھی، صرف زبانی دعویٰ تھا، فوراً کہا کہ مولا میں کسی کام سے نکلا تھا، فلاں کام کے لیے آیا تھا، مجھے وہاں بھی پہنچنا ہے۔ لیکن اتنے ہی میں ایک سچا چاہنے والا آ گیا، صحیح معرفت رکھنے والا آ گیا، جسے تاریخ نے ہارون مکی کہا ہے۔ آئے آقا کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، خیریت بھی نہیں پوچھی، فرمایا ہارون مکی اس تنور میں چلے جاؤ۔ دیکھیے اگر معرفت امام ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، کم از کم اگر امام کے چاہنے والے مزاج ہونا چاہیے، حتیٰ زبان پہ یہ نہ آئے کہ کیوں کریں۔ ان جیسوں نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ اگر امام کی محبت ہو، اگر امام کی معرفت ہو، اگر زاویہ محبت ہو تو مزاج ہونا چاہیے کہ حتیٰ یہ بھی نہ پوچھیں کہ آقا یہ کس لیے ہم انجام دیں، بلکہ حکم امام ہے لہٰذا ہمیں انجام دینا ہے، حکم امام ہے لہٰذا ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس نے یہی کیا ہے کہ جیسے امام نے فرمایا فوراً تنور میں چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب جا کے دیکھا آگ کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جلانا۔ لیکن یہاں نگاہوں میں منظر کیا آیا کہ ہارون مکی اسی آگ کے درمیان بیٹھے ہوئے تسبیح الہی کر رہے ہیں۔ کم از کم دو مثالیں ایسی ہیں کہ چیز پائی جا رہی لیکن اثر نہیں پایا جا رہا۔ ایک اور مثال اسی کربلا کے حوالے سے، عبداللہ ابن حسین یزدی۔ دیکھیے اہل بیت کا وہ کردار ہے، کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا کہ آل محمد نے اس پوری کائنات کی نجات چاہی ہے۔ ہر دور میں حتیٰ واقعات کربلا میں بعض خطبات امام کے آخری وقت کے وہاں بھی یہی جملہ تھا کہ ابھی بھی وقت ہے راہ راست پر آ جاؤ، یعنی آخری وقت تک امام یہ کوشش کرتا کہ اگر بھٹکا ہوا ہے تو راہ راست پر آ جائے۔ لیکن بعض موقعوں پر معصومین نے بددعائیں بھی کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ رحمت ہو، بلکہ جہاں رحمت کا موقع ہوتا ہے وہاں رحمت کا نمونہ پیش کرتے ہیں،
جہاں غضب کا مرحلہ ہوتا ہے وہاں غضب کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ صرف رحیم و کریم نہیں ہے بلکہ جبار و غضب نازل کرنے والا بھی ہے، قہار بھی ہے۔ آپ سوچئے کہ معصومین کی زندگی میں یہی دونوں نمونے، کہیں قہاریت کے نمونے ہیں، کہیں رحیمیت کے نمونے ہیں۔ ایک نے امام کی توہین کی، امام فرات کی طرف نگاہ کر رہے تھے تو اس عبداللہ ابن حسین ازدی نے ایک جملہ کہا کہ حسین فرات کی طرف کیا دیکھتے ہو، تمہیں ایک قطرے آب بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ صرف امام کے لیے جملہ نہیں کہا تھا بلکہ امام کی توہین بھی تھی، امامت کی توہین تھی۔ جہاں اس نے امامت کی توہین کی، امام نے ہاتھوں کو اٹھایا بد دعا کے لیے، پالنے والے یہ اس دنیا سے پیاسا ہی جائے۔ اب آپ غور کیجئے کہ امام نے دعا کی ہے، میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی چیز پائی جاتی ہے اس کا اثر پایا جاتا ہے۔ پانی پینا اثر ہوتا ہے پیاس بجھنے کا، اس کے بارے میں روایات بتاتے ہیں کہ وہ پانی پیتا رہتا تھا، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، اور پیاسا ہی اس دنیا سے گیا ہے۔ کم از کم دو نمونے ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ چیز ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہے۔ یہیں سے معصومین کی طرف سے دعاؤں کی تاکید کی اہمیت کو سمجھیے۔ معصومین نے اگر حکم دیا ہے کہ دعا کرو، معصوم نے اگر حکم دیا ہے کہ بیمار ہو تو دعا کرو، دوا بھی کرو، دعا بھی کرو، کامیاب ہونا ہے محنت بھی کرو، دعا بھی کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی کسی چیز پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ اگر بھروسہ کرو صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ بیمار ہو جاؤ دوا کرو، دعا بھی کرو، اس لیے کہ پالنے والے دوا کھانا ہمارا کام ہے، اس دوا کے اندر اثر ڈالنا تیرا کام ہے۔ پالنے والے محنت کرنا ہمارا کام ہے، اس محنت کو ثمر والا بنانا تیرا کام ہے۔ کم از کم آل محمد نے یہی پیغام دیا ہے کہ دعا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو کچھ نہ سمجھو، اگر کوئی ذات ہے تنہا ذات پروردگار ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر۔ بہرحال یہ ایک مرحلہ معصومین نے کیا پیغام دیا کہ ہم کو اللہ پر اس حد تک یقین ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات آ گئی، دیکھیے اپنے جوان بھائیوں کے لیے اکثر جہاں حکم ہے کہ دعا کرو، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سی دعائیں کرتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ اور وہاں کیا کہا جا رہا ہے، ادعونی استجب لکم۔ البتہ بہت سے موانع ہوتے ہیں، وہ بھی درمیان میں اگر وقت رہا تو آئے گا انشاءاللہ کسی اور دن۔ ہم اگر دعائیں کرتے رہتے ہیں کیوں دعائیں پوری نہیں ہوتی؟ اور وہاں وعدہ ہے کہ دعا کرو، تم دعا مانگو، ہم تمہاری دعاؤں کو پورا کریں گے۔ عزیزو، دعا کا پوری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیز ہم نے مانگی ہے وہی ہم کو مل جائے۔ استجابت دعا کے بارے میں اگر کہا گیا ہے کہ ہم دعا کو پورا کریں گے، اس کا مقصد ہرگز ہے جو تم نے مانگا ہے ہم تمہیں دے دیں گے۔ دعا کرنے کا مقصد ہے مانگنا تمہارا کام ہے، اور تمہارے فائدے اور نقصان کو دیکھ کر تمہیں عطا کرنا اس کا کام ہے۔ اگر انتہائی سردی اور ٹھنڈک میں آپ کا بچہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ سے آئس کریم مانگ رہا ہو، اس کی نگاہ میں تو بہت میٹھی ہے، اس کی نگاہ میں تو بہت اچھی ہے، وہ تو اچھی چیز سمجھ کے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے، اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مانگو گے ہم دیں گے، تو کیا اس کے مطالبے کو پورا کر دینا ہمدردی ہے یا دشمنی ہے؟ بہت سی چیزیں ہم پروردگار سے مانگتے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے فائدے کی ہے یا نقصان کی ہے، یہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی۔ جو چیز ہمارے فائدے کی ہوتی ہے اللہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے، جو چیز نقصان کی ہوتی ہے اس نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ مانگنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ عزیزو، اس حد تک خدا پر یقین ہو۔ کون پیغام دے رہا؟ آل محمد، اور جو روایات بیان کی ہیں، جو احادیث معصومین نے بیان کی ہیں، بس مثال کے ذریعے سے کہ اگر دعائیں قبول نہیں تو معصوم نے جو ایک جملہ کہا ہے، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے مثال کے ذریعے سے، باپ نے وعدہ کیا اپنے بیٹے سے کہ تم جو چیز مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ اپنے اولاد سے محبت ہے، وعدہ کیا ہے کہ جو چیز مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ ذرا سے بڑا ہوا، آج کے زمانے کے اعتبار سب سے پہلا اس کا مطالبہ کیا ہوگا؟ بابا جان مجھے موبائل چاہیے۔ یہ باپ کو پتا ہے کہ اس عمر میں اس کے لیے موبائل فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے۔ اس نے مانگا، مطالبہ کیا، بظاہر اس نے پورا نہیں کیا۔ تھوڑا اور بڑا ہوا، دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ بابا جان مجھے لیپ ٹاپ چاہیے۔ یہ تو باپ کو پتا ہے کہ اس عمر میں اس کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوا، بابا جان مجھے بائک چاہیے۔ جیسا جیسا عمر کا مرحلہ بڑھ رہا ہے اس کے مطالبے ہو رہے ہیں، لیکن باپ ان مطالبوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ بیٹا اپنے طور پر کیا سمجھ رہا ہے کہ اس نے تو ہم سے وعدہ کیا جو مانگو ہم دیں گے، اور اتنی چیزیں ہم نے مانگی کوئی چیز ہم کو نہیں ملی۔
لیکن جب زندگی کا ایک سب سے اہم مرحلہ اولاد کے سامنے آیا، وہ کیا ہے؟ نیا گھر بسانے کا۔ جب نیا گھر بسانے کی بات آئی تو باپ نے کہا کہ جاؤ تمہارے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ جمع ہے اور اس روپیے سے اپنی ضرورتیں پوری کر لو، جو یقیناً تمہارے لیے اس وقت بہت اہم مرحلہ ہے۔ اولاد نے تعجب سے پوچھا بابا جان یہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ کہاں سے آیا؟ تو باپ نے جواب کیا دیا؟ بیٹا چونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جو چیز تم مجھ سے مانگو گے میں تمہارے مطالبے کو پورا کروں گا، تم مجھ سے مطالبہ کرتے رہتے تھے، مجھ سے مانگتے رہتے تھے، جو چیزیں تمہارے فائدے کی ہوتی تھیں میں تمہیں دیتا تھا، اور جو چیزیں اس ٹائم تمہارے فائدے کی نہیں ہوتی تھیں لیکن میں تم سے وعدہ کر چکا تھا، لہٰذا اس کے بدلے میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کر دیا کرتا تھا۔ جب آج ضرورت کا دن آیا ہے تب اس دعاؤں اور مطالبوں کی تمہیں اہمیت معلوم ہو رہی۔ یہی معصوم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ دعائیں کرو، دعائیں تم کرتے رہتے ہو سکتا ہے کہ بعض دعائیں ظاہری اعتبار سے تمہاری پوری نہ ہو رہی ہوں، لیکن اس دن جب ضرورت کا دن ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں دعاؤں کا فائدہ کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں یقیناً اس ذات پہ یقین، اس نے وعدہ کیا ہے تو وہ دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اس نے کہا ہے تو اس کی بارگاہ میں پوری ہوتی ہیں۔ اسی لیے معصوم نے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں مل جائے، نہیں، اللہ تمہاری مصلحت کو دیکھ کے دیا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ بھائی ہم کبھی کبھی بہت اچھی چیز مانگتے ہیں وہ بھی ہم کو نہیں ملتی، حتیٰ اولاد کے انسان دعا کرتا ہے، مصلحت الہی ہوتی ہے، مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے۔ دیکھیے کچھ موقع کم از کم دنیا میں ہمارے سامنے آئے ہیں، بہرحال ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہیں، کہ یہ تک مرحلہ آیا ہے کہ اولاد کے بعد باپ یہ کہتا ہوا نظر آیا کاش اس سے بہتر ہے اولاد نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی ہم کو نتیجے کا علم نہیں ہے، اس کو نتیجے کا علم ہے۔ اور دوسرا مرحلہ، کبھی کبھی ہم بہت اچھی چیزیں مانگتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں ہم کو نہیں ملی۔ مثلا ہم نے دعا کی پالنے والے مجھے دولت مل جائے تاکہ ہم غریبوں کی مدد کریں، خدایا ہماری نماز شب کے وقت آنکھ کھل جائے تاکہ میں نماز شب پڑھ لوں۔ اس طرح کی دعائیں کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں اس نے وعدہ کیا اور ہم نے اچھی چیز مانگی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا، پھر بھی ہماری پوری نہیں ہوئی۔ ایسے موقع پر دعائیں کیوں نہیں پوری ہوتی جو معصوم نے حدیث بیان کی ہے؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے نیک عمل انجام دینا، اور کبھی ہوتا ہے کہ اس نیک عمل انجام دینے کے بعد اگر انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، انسان کے اندر غرور پیدا ہو جائے، انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے، انسان کے اندر ریا پیدا ہو جائے، تو سارے اعمال تو گئے، ہو سکتا ہے برعکس اس کے نقصانات کا بھی سبب بن جائے۔ غریب کی مدد کرنا بہت ثواب ہے، لیکن اگر ہم نے مدد کرنے کے بعد اس کے سامنے اکڑ کے چلے کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، غریب کا سہارا بن جانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے سامنے اپنے سر کو اونچا کرنا، نماز شب پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن دوسرے دن دوستوں کے درمیان سینہ تان کے کھڑا ہونا کہ آج ہم نے نماز شب پڑھی ہے، یہ کس کو معلوم ہے کہ نیکی انجام دینے کے بعد ہماری نیت بھی سالم رہے گی؟ یہ کسے پتا ہے کہ اچھا کام کرنے کے بعد ہم اس صحیح نیت کے اوپر باقی بھی رہیں گے؟ کبھی کبھی اگر اللہ اچھے کاموں کو بھی ہمارے پورے نہیں کرتا، اس لیے پورا نہیں کرتا کہ بات کی خبر اس کو ہے، ہم کو نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ دیکھیں یقیناً وہ ذات ایسی ہے کہ جو ہمارے رحیم و کریم ہے۔ ایک باپ جسے اپنی اولاد پر رحم آ جائے، حتیٰ ہم بہرحال گناہگار ہیں، ہم بہرحال خطا کار ہیں، ہمارے اندر یقیناً برائیاں ہیں، اگر اولاد آ کر بار بار اصرار کرے تو باپ کا دل پسیجتا ہے یا نہیں پسیجتا ہے؟ باپ سن لیتا ہے یا نہیں سن لیتا ہے؟ ماں یقیناً مان جاتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جو خود خطا کار ہو اس کا دل پسیج جائے، جو ارحم الراحمین ہو، جو رحیم و کریم ہو، اور ایسے وسیلے، یقیناً دعائیں پوری ہوتی۔ شرط ہے کہ انسان اسی نیت سے بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور پھر بہرحال بعض رکاوٹیں ہیں جسے انشاءاللہ اگر وقت رہا کل عرض کروں گا۔ آخری مرحلہ کہ آپ انصاف سے بتائیے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک احسان و کرم جو ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم کو ایسے وسیلوں سے وابستہ کر دیا ہے جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔
ایسے وسیلوں کے ہونے کے بعد محرومی کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزو جتنا ہم شکر کریں، بار بار میں نے جملہ، جتنا شکر کریں کم ہے کہ آل محمد جیسی شخصیتیں ہمیں عطا کر دی ہیں۔ ایسے وسیلے اللہ نے ہمیں عطا کر دیے ہیں، کائنات کے کسی بھی قوم کے پاس وہ وسیلے نہیں جو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچانے، جو باب اللہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہے، باب الحوائج ہیں، حاجتیں پوری ہونے کا راستہ ہیں۔ یہ تو ایسے رحیم و کریم ہیں کہ یہاں اگر غیر بھی آ جائے تو مایوس نہیں جاتا ہے۔ میرے عزیزو، جو غیر کو مایوس نہ کرتا ہو، کیا وہ اپنوں کو مایوس کرے گا؟ جہاں معاملہ یہ ہو کہ حر جیسے خطا کار کی خطا کو جو معاف کر دیتا ہو، میں نے اس لیے خطا کار کہا ہے کہ جو امام وقت کے مقابلے پر آ جائے یقیناً خطا کار ہوا کرتا۔ معمولی جسارت حر کی نہیں تھی، کم از کم کربلا سے پہلے امام کو لانے کا سبب بنا ہے۔ لجام فرس پہ جس نے ہاتھ ڈالا اس حد تک امام کے سلسلے میں سامنے آیا ہے، یقیناً توہین امام کی ہے، لیکن جب خطاؤں کا اعتراف کر کے بارگاہ امام میں آیا ہے، انصاف سے بتائیے کس طریقے سے معاف کیا ہے؟ یہی تو فرمایا تھا کہ تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور عزیزو، جس حد تک امام نے معاف کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ امام نے جو معاف کیا ہے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ خطاؤں کی معافی مانگنے کے لیے آیا تھا۔ واقع کربلا میں امام نے کسی کی پیشانی پر اپنی مادر گرامی کا رومال نہیں باندھا ہے، لیکن حر کے سلسلے میں ملتا ہے کہ حر کی پیشانی پر امام نے اپنی ماں کا رومال باندھا ہے۔ معمولی بات نہیں تھی دنیا کے سامنے، کم از کم بہرحال ہم اپنے جیسوں کے لیے، کہ ہم اگر اس امام کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہیں آقا یقیناً خطا کار ہے، مولا یقیناً گناہ ہوئے ہیں، مولا یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن حر سے زیادہ خطا کار تو نہیں ہے۔ آقا آپ جب حر جیسوں کے خطا کاروں کے خطاؤں کو معاف کر سکتے ہیں تو یقیناً ہمارے جیسے خطا کاروں کی خطائیں بھی معاف ہو سکتی ہیں۔ شرط ہے کہ ہم سچے دل سے اس بارگاہ میں آ جائیں، اور یہ تو ایسے رحیم و کریم بارگاہ ہے جہاں عطا میں کمی نہیں ہے۔ اور ایک جملہ کہوں غلط نہ ہوگا، یہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ آئے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے تاکہ ہم اسے معاف کر دیں۔ جو ایسا رحیم و کریم ہو، ہم ایسی بارگاہوں میں آئیں۔ امام نے جو ہمیں پیغام دیا ہے، چوتھے امام کی بات ہے، آپ سوچئے کہ دنیا کے سامنے یہی تو پیغام تھا کہ آؤ تاکہ نجات پا جاؤ، آؤ تاکہ اللہ تک پہنچ جاؤ۔ مصائب کی منزلوں میں بھی جس نے اس حد تک منزلیں برداشت کی ہوں، نہیں سوچ سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ واقع کربلا کے بعد جو مصیبتیں چوتھے امام کے سامنے آئیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے بعد بھی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ وہ مصائب جو آئے ہیں ہمارے لیے ناقابل تصور ہیں۔ آپ سوچئے، کل میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ امام حسین کے لیے اس وقت تک مصیبتیں تھیں جب تک ظاہری طور پر دنیا میں تھے۔ کم از کم اس دنیا سے جانے کے بعد ظاہری اعتبار سے صحیح مصیبتوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن امام کے لیے، چوتھے امام کے لیے، کربلا کے صبح سے جتنی مصیبتیں ہیں وہ ساری مصیبتیں، پیاس وہ مصیبت ہے، اور اس سے بڑی مصیبت خود آقا حسین کی شہادت تھی۔ ایک بیٹے کے لیے آسان مرحلہ نہیں ہوتا ہے، اور پھر اسی بیٹے نے اپنے باپ کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اسی بیٹے نے خیموں میں آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے، اسی بیٹے نے بے کفن لاشوں کو دیکھا ہے۔ آپ سوچئے کہ چوتھے امام پر جو مصیبت آئی ہے، 35 برس گریہ کر دینا آسان نہیں تھا، اور آج اگر ہم تک عزائے حسین پہنچی ہے تو اسی امام کی دین ہے۔ گریے کے ذریعے سے پیغام دیا ہے، گریے کے ذریعے سے دنیا کے سامنے حقائق کو پہنچایا ہے، گریہ کر کے اعلان کیا ہے کہ حسین مظلوم ذات تھے، گریہ کر کے اعلان کیا ہے کہ حق کی حفاظت کے لیے حسین نے قربانی پیش کی ہے۔ عزیزو، جو مصائب کی منزلیں ہیں، کل آخری بات جو میں نے کہی تھی کہ شاید کسی انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہو، کسی غیرت دار انسان کے نگاہوں کے سامنے اس کے ناموس کی بے حرمتی کی جا رہی ہو۔ عزیزو، وہ مراحل آسان نہ تھے کہ جو چوتھے امام کے سامنے آئے، ہم آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ امام جیسا غیرت دار انسان ہو اور کوفہ و شام کے بازاروں میں اس انداز سے پھرایا جائے۔ عزیزو، وہ مصیبتیں ایک طرف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمسن بچوں کی مصیبتیں ہیں۔ سکینہ نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں چوتھے امام کے لیے آسان نہیں تھیں۔ آپ سوچئے کہ ایک مرحلہ ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ امام کے گلے میں توق تھی، امام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، امام کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، امام کے کمر میں لنگر تھا، یعنی پورے جسم پہ لوہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے، روایت کا کوئی جملہ نہیں ہے، آپ سوچیں کہ جس کے جسم پر اتنا لوہا ہو،
اور وہ شدید دھوپ میں اور شدید گرمی میں دھوپ کے درمیان سفر کر رہا ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ آپ سوچیں کہ جس پر اتنا لوہا، کچھ دیر جب آدمی دھوپ میں رہے تو لوہا دھکنے لگتا ہے، لوہا گرم ہو جاتا ہے۔ عزیزو، چوتھے امام کی کیفیت ملاحظہ کیجئے، جس مصائب و جن منزلوں سے ہمارا امام گزرا ہے کہ جس پر اس حد تک لوہا ہو اور وہ دھوپ کے درمیان گزر رہا ہو، عالم کیا ہوگا؟ ان مصیبتوں سے امام گزرے ہیں، ان مراحل کو امام نے گزارا ہے۔ عزادارو، اس مصیبتوں کے ساتھ ساتھ ان کمسن بچیوں پر جو مصائب تھے وہ بھی امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ 3 دن کی پیاس آسان نہیں ہے، ہم کہہ کے گزر جاتے ہیں 3 دن حسین پیاسے تھے۔ عزادارو، ایک لمحے کے لیے انسان سوچے کہ 3 دن پیاسا رہ جانا کیا ممکن ہے؟ شاید انسان خود پیاسا رہ جائے، لیکن اگر گھر میں کمسن بچے پیاسے ہوں، اگر چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں، کیا سوچا جا سکتا ہے کوئی باپ برداشت کر لے گا؟ کیا تصور کر سکتے ہیں کوئی ماں برداشت کر لے گی؟ ذرا سوچئے کہ حسین نے کس طریقے سے پیاس برداشت کی ہے۔ اور عزیزو، کربلا میں پیاس حسین کے لیے تھی، شہیدان کربلا کے لیے تھی، لیکن اسی وقت تک تھی جب تک زندہ تھے۔ دنیا سے چلے گئے، شاید پیاس بجھ گئی، لیکن انصاف سے بتائیے سید سجاد کب تک پیاسے تھے؟ جناب زینب کب تک پیاسی تھی؟ وہ 4 برس کی بچی سکینہ کب تک پیاسی تھی؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یزید جس نے 6 مہینے کے بچے کو پانی نہ دیا ہو، کیا اس نے دل بھر کے زینب کے لیے پانی بھیجا ہوگا؟ کیا سکینہ نے دل بھر کے پانی پیا ہوگا؟ کیا سید سجاد نے دل بھر کے پانی پیا ہوگا؟ عزادارو، ایک روایت شام غریبہ میں یہ ہے کہ زوج حر پانی لے کر آئی ہے، لیکن کتنا پانی لائی ہوگی؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں جب پانی زینب کی نگاہوں کے سامنے آیا ہوگا، جب پانی رباب کے سامنے آیا ہوگا، وہ 6 مہینے کا لال یاد نہ آیا ہوگا؟ کیا اس ماں کے تصور میں یہ نہ آیا ہوگا کہ میرا 6 مہینے کا بچہ پیاسا چلا گیا؟ یہی تو کہا ہوگا، اے علی اصغر، تم تو پیاسے چلے گئے، میں کس منہ سے اس پانی کو پیوں؟ عزادارو، جب بھی پانی آتا ہوگا، شہدائے کربلا نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہوں گے، زینب کے سامنے جب بھی پانی آتا ہوگا، حسین کی پیاس نگاہوں کے سامنے آتی ہوگی، سید سجاد کے سامنے پانی آتا ہوگا، آقا حسین کی پیاس نگاہوں کے سامنے آتی ہوگی۔ عزادارو، انصاف سے بتاؤ، کیا امام نے اس عالم میں دل کھول کے پانی پیا ہوگا؟ اور پھر دل کھول کے پانی تو دور کی بات ہے، وہاں سے کتنا پانی آتا تھا؟ قید خانے شام میں ایک دفعہ امام نے ایک منظر دیکھا کہ پھوپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی، ہاتھوں کو جوڑ دیا تھا، پھوپھی اماں یہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیا تھا، اے بیٹا سید سجاد، ان ظالموں کی طرف سے آب و دانہ اتنا کم آتا ہے کہ میں اپنے حصے کے بچوں کو دے دیتی ہوں۔ عزیزو، جہاں اتنا کم پانی آتا ہو، کیا کسی نے دل کھول کے پانی پیا ہوگا؟ یقیناً یہی ایام ہے جو سکینہ کی پیاس کے ایام ہے، یہی ایام ہے جو زینب کی پیاس کے ایام ہے، یہی ایام ہے جو زین العابدین کے پیاس کے ایام ہے۔ عزیزو، بس ایک مرحلہ پیاس کا ہے۔ ہم تصور کریں سید سجاد پہ مصیبت کیا تھی، سکینہ کتنی پیاسی تھی۔ جب کربلا سے قافلہ چلا ہے، جگہ جگہ پر یزید کا لشکر اپنے لشکر کو روک کے پانی پلاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جہاں فوجیوں کو پانی پلایا جا رہا ہو اور وہیں کمسن بچے پیاسے ہوں، بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جہاں رہواروں کو اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جاں بلب ہوں، ان کی پیاس کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ عزیزو، ایک جگہ پر رک کر جب لشکر نے پانی پلانا شروع کیا ہے اپنے فوجیوں کو، جناب سکینہ تصور کیجئے 4 برس کی بچی ہے اور دھوپ کا سفر کر رہی ہے، حسین کے سینے پر سونے والی ہے، کتنی عزیز تھی حسین کے لیے۔ سکینہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو حسین کے سکون کا سبب تھی۔ عزادارو، جو حسین کے سکون کا سبب ہو، یقیناً زینب کے لیے کتنی عزیز رہی ہوگی، سید سجاد کے لیے کتنی عزیز رہی ہوگی۔ حسین کی امانت تھی سکینہ جو زینب کے پاس تھی۔ یقیناً ایک مرحلہ جب آیا تھا، جب ایک جگہ پر قافلہ رکا ہے، حسین کا سر، آپ سنتے رہتے ہیں کہ نوک نیزہ پر حسین کا سر ہے، زمین پہ گڑ گیا۔ ظالم نے چاہا کہ نیزے کو نکالے، نہیں نکلتا ہے۔ سید سجاد کے پاس تازیانہ لے کے آیا تھا، اے سید سجاد، تمہارے باپ کا سر آگے نہیں بڑھتا ہے، اگر باپ کا سر آگے نہ بڑھا تو میں اسی تازیانے سے تمہیں اذیت دوں گا۔ عزیزو، چوتھے امام نے ہاتھوں کو جوڑ کے آگے کہا تھا، اے بابا، آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ سید سجاد نے کربلا سے یہاں تک مصائب جھیلے ہیں، تازیانوں کو برداشت کیا ہے۔ عزیزو، آواز آئی تھی، اے بیٹا سید سجاد، میری امانت سکینہ راستے میں گر گئی ہے۔
عزیزو 4 برس کی بچی ہو، حسین کے لیے کتنے عزیز تھی۔ حسین کا سر آگے نہیں بڑھا ہے۔ زینب نے جیسے ہی سنا تھا اپنے کو رہوار سے نیچے گرایا تھا، چلی ہیں۔ منظر کیا دیکھا تھا کہ ایک خاتون کی آغوش میں سکینہ ہے۔ جناب زینب نے دیکھ کے ایک جملہ کہا تھا، اے بی بی آپ کا بہت بہت احسان ہے، اس لیے کہ جب سے اس بچی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، کبھی اس نے تماچے کھائے ہیں، کبھی تازیانے کھائے ہیں، کبھی اذیتیں برداشت کی ہیں، کسی نے اسے دلاسا نہ دیا، کسی نے اسے سہارا نہ دیا۔ آپ کا بہت احسان ہے جو آپ نے آغوش میں لے لیا۔ یہی تو جملہ کہتا ہے، اے زینب تم نے نہ پہچانا، یہ تمہاری دکھیاری ماں سیدہ ہے۔ عزادارو، جو اس حد تک حسین کے لیے سکون کا سبب ہو، زینب کی نگاہوں میں عظمت کیا رہی ہوگی، سید سجاد کی نگاہوں میں عظمت کیا رہی ہوگی۔ جب فوج نے روکا ہے اور پانی پلانا شروع کیا، جناب سکینہ نے آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے ایک سوال کیا تھا، پھوپھی اماں کیا اجازت ہے کہ میں اس ظالم سے سوال آپ کروں؟ آپ سوچئے کہ 4 برس کی بچی پیاسی ہو اور پھوپھی سے آ کر سوال